صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و امر حاضر فعل مضارع می گیرند بئیں وضع کے علامت مضارع را حذف می کنند، پس اگر ما بعد دے علامت مضارع متحرک است در آخر وقف می کنند، چون عد از تعید، و اگر ساکن است حمزہ وصل در اول می آرند مضموم، اگر عین مضموم باشد، چون انصر از تنصر، و مکسور اگر عین مکسور باشد، یا مفتوح، چون اضرب از تضرب تضرب سے، و افتح از تفتح۔ محترم طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا لام تاکید مفتوحہ اور نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بنانے کا قاعدہ، اور آپ حضرات نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھا سنا۔ اب مصنف علیہ الرحمٰ آج کے سبق سے فعل امر کا بیان شروع کر رہے ہیں، جو فعل کی تیسری قسم ہے۔ آپ نے ابتدائی کتاب میں پڑھا تھا کہ فعل معنی اور زمانے کے اعتبار سے تین قسم پر ہے: ماضی، مضارع، امر۔ تو اب مصنف علیہ الرحمٰ فعل کی تیسری قسم امر کا بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے کتاب کے اندر، اس سے پہلے آپ امر بنانے کا قاعدہ سن لیں تاکہ جب ترجمہ لگائیں تو بالکل آسان ہو جائے۔ دیکھیں، آپ حضرات کو معلوم ہے، آپ نے جاں بجا کتابوں میں پڑھا ہے کہ فعل امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ اور امر بنانے کا قاعدہ کہ امر بنتا کس طرح ہے۔ تو آپ نے میزان الصرف کے اندر پڑھا ہوگا کہ غائب سے غائب، حاضر سے حاضر، متکلم سے متکلم کے صیغے بنتے ہیں۔ اب یاد رکھو، اب میں آپ کے سامنے امر حاضر بنانے کا قاعدہ بتاتا ہوں، بالکل اسی طرح آپ حضرات دوسرے صیغے بھی امر کے بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، امر حاضر بنانے کا قاعدہ یہ ہے، اور آپ نے پیچھے امر کی تعریف پڑھ لی کہ امر کہتے اس کو ہیں جو کسی کام کے طلب پر فاعل مخاطب سے دلالت کرے، فاعل مخاطب پر دلالت کرے کسی کام کی طلب سے، جیسے افعل۔ تو اس کا بنانے کا قاعدہ یہ ہے، ہم حاضر سے حاضر کے صیغے بناتے ہیں۔ تو تفعلوا، یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ اب اس تفعلوا سے ہمیں امر حاضر بنانا ہے، اور آپ نے پڑھا کہ امر حاضر بنتا ہے حاضر سے، یعنی حاضر کے صیغوں سے حاضر بنتا ہے۔ تو تفعلوا، اب تفعلوا میں جو تا ہے اس کو حذف کر دیں، چونکہ جب امر بناتے ہیں تو علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں۔ تفعلوا سے نہیں بلکہ تضربوا سے دیکھیں آپ، تضربوا سے، تاکہ بات سمجھ میں جلدی آ جائے۔ تضربوا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے معروف کا۔ تو اب تضربوا سے علامت مضارع کو حذف کر دیں، تز دعات بچا اور وہ بھی ساکن، چونکہ علامت مضارع تو حذف کر دی۔ اب جب علامت مضارع کو حذف کر دیا تو ساکن بچا، اور ساکن سے ابتدا کلام عرب میں نہیں ہوتی۔ اب اس کے لیے ہم کو حمزہ وصل لانا ہے۔ پہلی صورت بتا رہا ہوں، کئی صورتیں ہیں اس کی۔ جب علامت مضارع کو حذف کر دیا تو علامت مضارع کے بعد جو حرف ہے اس کو دیکھیں، اب وہ یا تو ساکن رہے گا یا متحرک رہے گا۔ اگر ساکن رہے تو حمزہ وصل اس کے شروع میں لائیں۔ حمزہ وصل، وصل کا معنی آتا ہے ملانا۔ حمزہ وصل اس کو اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ یہ اپنے ما بعد والا جو کلام ہوتا ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے، اسی وجہ سے اس کو حمزہ وصل کہا جاتا ہے اس جگہ پر۔ تو اب حمزہ وصل آئیں گے، تو حمزہ وصل کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو حمزہ وصل کو آپ کسرہ دیں گے یا ضمہ دیں گے، یعنی یا تو حمزہ وصل مضموم ہوگا
یہ حمزہ وصل مکسور ہوگا۔ مکسور کب ہوگا، مضموم کب ہوگا؟ تو اس کے لیے آپ فعل کے عین کلمے کو دیکھیں گے، یعنی جیسے تضریبو، ضربا ہے نا، فعلا، تو را یہ عین کلمہ ہوا۔ تو اب اس عین کلمے کو دیکھیں گے فعل کے، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یعنی اس پر فتح ہے، یا مکسور ہے اس پر کسرہ ہے، تو حمزہ وصل اس وقت آپ مکسور لائیں گے، جیسے تضریبو، اضربو، اضربو، تضریبو سے اضربو، دیکھیں عین کلمہ مکسور ہے۔ اب میں نے بتایا اگر عین کلمہ مفتوح ہو، اس پر فتح ہو، تو حمزہ وصل اس وقت بھی مکسور لائیں گے، جیسے تفتحو سے افتحو، افتحو ہوا۔ اور جب ہم امر بنائیں گے تو آخر میں ساکن کرتے ہیں، یعنی آخر میں وقف کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، ساکن کر کے سانس توڑتے ہیں۔ تو اب ہوا تضریبو سے اضرب، تفتحو سے افتح۔ اور یاد رکھیں اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد بھی حرف متحرک رہے تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ تو یاد رکھو اس وقت آخر میں بھی وقف تو ہوگا ہی۔ جیسے مثال دے دیتا ہوں میں، جیسے تعیدو اصل میں واعدہ تھا، 3 حرف تھے، ثلاثی مجرد ہے، فعلا کے وزن پر، واعدہ، یہ واو حرف علت ہے، اور ایک قاعدہ ہے ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرے کے درمیان آ جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں علامت مضارع واعدہ یوعدو، علامت مضارع مفتوحہ ہے اور اس کے بعد واو کے بعد کسرہ ہے، تو یہ کسرے کے درمیان اور علامت مضارع مفتوحہ کے درمیان آ گیا، تو اب یہ حذف ہو جائے گا۔ تو وعدہ یعدو، وعدہ یعدو ہو گیا۔ اب یعدو اس سے حاضر کا صیغہ لائیں، تعیدو، اب تعیدو بن گیا۔ اب ہم تعیدو سے امر حاضر معروف کا صیغہ بنانے ہیں، تو کیا کریں گے؟ علامت مضارع کو حذف کریں گے۔ علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد اب ہم نے دیکھا کہ عین پہ کسرہ ہے اور 2 حرف بچے، تو اب جب علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد دیکھا کہ متحرک حرف ہے تو اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں ہے، تو اب آخر میں ساکن کر دیں گے، جیسے تعیدو سے عید۔ اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ حرف علت گر جاتا ہے امر بناتے وقت، جیسے وقا یقی، وقا یا یقی یوں تھا، وہی قاعدہ جو میں نے ابھی بتایا، علامت مضارع مفتوح اور کسرے کے درمیان واقع ہو جائے واو یا حرف علت میں سے کوئی بھی تو وہ گر جاتا ہے، تو وقا یقی ہوا۔ اب تقی حاضر کا صیغہ ہے، جب ہم نے تا حذف کی علامت مضارع تو قاف پر کسرہ اور یا جو حرف علت ہے وہ بچے۔ اب میں نے بتایا امر بناتے وقت اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو وہ حذف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر تقی سے کی ہو گیا۔ اور یاد رکھو نون اعرابی بھی امر بناتے وقت ساقط ہو جاتا ہے، چونکہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، عند البعض مبنی ہوتا ہے، اور یہ نون اعرابی جو ہے یہ معرب ہونے کی علامت ہے، یہ فعل مضارع کے مرفوع ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تو جب مبنی بن گیا تو اب معرب کا کیا کام، وہ بھی علامت ختم، تو اسی لحاظ سے اس نون اعرابی کو ختم کر دیتے ہیں جن صیغوں میں آتا ہے۔ دیکھیں بالکل آسان طریقہ ہے امر بنانے کا۔ اب اسی طرح آپ حضرات اگر مجہول بنانا چاہتے ہیں تو لام امر مجہول لائیں، غائب کے صیغوں میں بھی آتا ہے لام امر، لیفعل آخر میں ساکن ہوگا، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، بالکل آسان ہے، لام امر داخل کر دیں بقیہ صیغوں میں۔ اور جو مصنف علیہ الرحمہ عبارت کے اندر بتائیں گے اس سے بالکل ظاہر و باہر ہو جائے گا کہ کتنا آسان ہے اور کتنا ہی آسان ہے امر بنانے کا قاعدہ۔ دیکھیں آپ یہ بات کی کتاب کے اندر دیکھیں،
و امر حاضر فعل مضارع می گیرند، اور امر حاضر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ امر حاضر کو فعل مضارع ہی سے کیوں بناتے ہیں؟ یاد رکھو فعل مضارع کے اندر جو دو زمانے ہوتے ہیں، حال اور استقبال، تو فعل مضارع کو دو زمانے حاصل ہیں، حال اور استقبال، اور امر میں بھی زمانہ استقبال پایا جاتا ہے۔ تو اس مناسبت سے چونکہ فعل مضارع کے اندر استقبال والا زمانہ پایا جاتا ہے، تو ایسا کریں کہ فعل مضارع ہی سے امر کو بنا لے، ماضی سے نہ بنائے، کیونکہ اس میں استقبال والا زمانہ پایا نہیں جاتا۔ اس معنی کر فعل امر کو فعل مضارع سے بناتے ہیں، بتا رہے ہیں۔ وہ امر حاضر فعل مضارع می گیرن، اور امر حاضر کو فعل مضارع سے می گیرن بناتے ہیں، پکڑتے ہیں، مطلب بناتے ہیں۔ بئیں وضع اس طور پر، بئیں وضع اس طور پر کہ علامت مضارع را حذف می کنند، علامت مضارع کو حذف کر دیتے ہیں، جو ابھی ہم نے بات کی۔ پس اگر ما بعد علامت مضارع متحرک است، اگر علامت مضارع کے بعد، یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد متحرک است، متحرک ہے، یعنی وہ حرف جو علامت مضارع کے بعد ہے وہ متحرک ہے، تو کیا کریں؟ در آخر وقت می کنند، تو آخر میں وقت کر دیں۔ اگر علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد متحرک لفظ ہے تو آخر میں وقت کر دیں۔ بتا رہے ہیں مثال، چوں عد از تعد سے، تو دیکھیں تعد اصل میں کیا تھا؟ یوعد توعد، تو میں نے بتایا واو تو حذف ہونا ہے، حرف علت ہے بیچارہ، تو اب تعید ہو گیا، علامت مضارع حذف کی تو عین مکسور اور عین دال جو ہے وہ مضموم، تو اب آخر میں تو ساکن کرنا ہے ہمیں، تو عید ہو گیا، عید۔ اب دوسری صورت بتا رہے ہیں، اگر ساکن است، اگر ساکن ہے، یعنی علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا حرف جو ہے وہ ساکن ہے، تو کیا کریں؟ حمزہ وصل در اول می آرند مضموم، تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لے آئیں، اگر عین مضموم باشد، اگر عین کلمہ مضموم ہو تب حمزہ وصل مضموم شروع میں لائیں، اگر عین کلمہ مضموم ہو، جیسے انصر تنصرو سے، تو دیکھیں تنصرو علامت مضارع حذف کی، نون ساکن بچا، تو اب جب نون ساکن ہے تو ساکن سے ابتدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حمزہ لائیں گے، اب حمزہ وصل لائیں گے، اب مضموم یا مفتوح اس کا فیصلہ کیسے کریں گے، یا مکسور اس کا فیصلہ کیسے کریں گے؟ عین کلمے سے، یعنی فعل کے عین کلمے سے کریں گے۔ اگر وہ مضموم ہے تو مضموم لائیں گے، اگر وہ مکسور یا مفتوح ہے تو حمزہ وصل مکسور لائیں گے۔ دیکھیں سواد پہ پیش ہے تو تنصرو سے انصر ہو گیا۔ اب بتا رہے تیسری صورت، و مکسور و مکسور اگر عین مکسور باشد، اور حمزہ وصل مکسور لائیں گے اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو، یعنی اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو تو مکسور آئے گا، حمزہ وصل کیا ہے؟ مکسور آئے گا۔ چوں جیسے اضرب تضربو سے، تو تضربو میں دیکھیں عین کلمہ مکسور ہے تو اضرب ہو گیا، اور افتح تفتح سے، تو تفتح میں تا جو عین کلمے کی جگہ ہے وہ مفتوح ہے، تو اس وقت بھی امر بناتے وقت افتح یعنی عین کلمہ حمزہ وصل مکسور لائے، افتح تفتح سے۔ اب بتا رہے ہیں وہ در آخر وقت می کنند، اور آخر میں وقت کر دیتے ہیں، یعنی کیا ہے؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ و نون اعرابی ساقط شود، اور نون اعرابی ساقط ہو جاتا ہے، یعنی افعل افعلانی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ نون اعرابی جو ہے معرب ہونے کی علامت ہے، اور فعل امر تو مبنی ہے، تو اسی وجہ سے معرب کی علامت نہیں پائی جائے گی، تو افعل افعلا افعلا، دیکھیں آپ ساکن ہو ساقط ہو گیا نون اعرابی، افعل افعلا۔ و نون جمع بحال خود ماند، اور نون جمع یعنی جمع کا نون، جیسے افعل افعلا افعلو افعلی افعلا افعلنا یفعلنا، تو افعلنا
افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہے، میں نے بتایا تھا آپ کو یہ دونوں مبنی ہیں، جمع مؤنث کے صیغے میں جو نون آتے ہیں آخر میں یہ دونوں مبنی ہیں، اور مبنی میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ اس معنی کر یہ اسی طرح رہے گا جیسے یفعلنا افعلنا، تو اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں۔ ونون جمع بحال خود ماند، اور جمع کا نون اپنے حال پر رہے گا، یعنی اپنے حال پر برقرار رہے گا، جو پہلے تھا ویسے ہی رہے گا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جاتا ہے، اسی چیز کو اب بیان فرمانے لگے۔ وہ حرف علت ہم از آخر حذف شود، اور حرف علت ہم مانے بھی، اور حرف علت بھی از آخر سے حذف شد حذف ہو جاتا ہے۔ امر بناتے وقت اگر آخر میں حرف علت آ جائے تو حذف ہو جاتا ہے۔ مثال بیان فرما رہے ہیں، چو ادعو از تدعو، تدعو سے، جیسے ادعو تدعو سے، تو تدعو میں دیکھیں آپ علامت مضارع کو حذف کیا، دال ساکن ہے تو حمزہ وصل لائیں گے، حمزہ وصل مضموم یا مکسور کب لائیں گے؟ عین کلمہ دیکھا تو ہم نے مضموم ہے تو اب حمزہ وصل مضموم لائیں گے، تو ادعو، ادعو ہوا، ادعو ہے نا، لیکن اب آخر میں دیکھا کہ حرف علت ہے تو اب اس کو حذف کرنا پڑے گا، ادعو ہو گیا، تدعو سے ادعو۔ و ارمی از ترمی، ترمی سے دیکھیں آپ اس کو بھی اسی طریقے پر قیاس کر لیں جیسے میں نے ابھی پیچھے بتایا کہ ترمی اصل میں کیا تھا، رما یرمی، رما یرمی ترمی، تو اب اس کو تا کو حذف کیا، حمزہ وصل لائیں گے تو عین کلمے کو دیکھا کہ وہ مکسور ہے تو حمزہ وصل مکسور لائیں گے تو ترمی سے ارمی، اور آخر میں دیکھا تو حرف علت ہے تو اس کو حذف کر دیں گے، ترمی سے ارمی، اور تخشا سے اخشا، یہ الف کی مثال ہے۔ اب گردان ذکر کرنے لگے ہیں امر حاضر معروف کی، افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلنا۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے افعلا جو تسنیہ کا صیغہ ہے وہ ایک ہی صیغہ ذکر کیا، اور تینوں حرکتیں حمزے پر دونوں حرکتیں دیں، عین پر تینوں حرکتیں دیں، یعنی افعل، انصر اور افتح یا اضرب، یہ ساری گردانیں آپ ہر باب سے کر سکتے ہیں عین پر تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ افعل، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، یہ 6 صیغے ہوئے، لیکن مصنف علیہ الرحمٰ مکرر صیغے کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب ذکر کرنے لگے ہیں، معنی تو جانتے ہی ہیں آپ اس کا، تو کر، تو یاد کر، ہے نا، محنت سے یاد کرو اس کو، افعل، تو کر، ہے نا۔ تو فعل امر میں حکم ہوتا ہے، طلب ہوتی ہے کسی کام کی، اور محنت سے یاد کیا کریں آپ، گردانیں بہت اچھی طریقے سے یاد کر لیں، ازبر یاد کر لیں گردانیں، تاکہ ایک صیغہ کوئی بولے تو فر پڑھتے چلے جائیں۔ امر غائب و متکلم معروف، امر غائب کے صیغے اور متکلم کے صیغے اب ذکر کرنے لگے ہیں، ان کی گردان۔ تو دیکھیں، لیفعل میں نے بتایا تھا لام امر مکسور لائیں گے، لام امر مکسور لائیں گے، یعنی اس پر کسرہ آئے گا، دیکھیں، اور آخر میں تو ساکن ہوتا ہی ہے فعل امر۔ تو امر غائب و متکلم معروف کے صیغے ذکر کرنے لگے ہیں، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لافعل، لنفعل۔ امر مجہول کے صیغے ذکر کرنے لگے ہیں اب، لیفعل۔ مصنف علیہ الرحمٰ یہاں 11 صیغوں کو ذکر کریں گے، لیکن میں نے بتایا تھا لام امر مجہول کے تمام صیغوں میں آتا ہے، تو گردان کریں آپ، لیفعل، لیفعلا، لیفعلو، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلو، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لیفعل، لنفعل، 14 کے 14 صیغوں میں آئے گا۔ امر حاضر معروف بنون ثقیلہ، یعنی اب امر حاضر معروف نون ثقیلہ کے ساتھ ذکر کرنے لگے ہیں، اس کے پیچھے صیغے آئیں گے وہی آپ نے جو پڑھا ابھی، افعلی، افعلا، افعلو، افعلی، افعلا، افعلنا، تو ان کے ساتھ نون ثقیلہ ملا دیں، افعلنا، افعلانی، افعلنا، افعلنا، افعلانی، افعلنانی، اس طریقے سے نون ثقیلہ ملا دیں۔ امر حاضر معروف بنون خفیفہ، میں نے بتایا تھا کہ ثقیلہ یہ تمام صیغوں میں آتا ہے، لیکن خفیفہ جو ہے 8 صیغوں میں آتا ہے، 6 صیغوں میں نہیں آتا،
جن میں الف آتا ہے ان میں نہیں آتا۔ تو امر حاضر میں دیکھیں دو تسنیہ کے یہ ختم ہوئے، چونکہ ان دونوں تسنیہ میں الف آتا ہے تو اس میں نون خفیفہ نہیں آئے گا۔ اور ایک صیغہ جمع مؤنث کا ہے، چونکہ اس میں بھی نون آتا ہے تو اس میں بھی نون خفیفہ نہیں آتا۔ تو اب حاضر کے نون خفیفہ امر حاضر معروف 3 صیغے آئیں گے، افعلن، افعلن، تیسرا صیغہ افعلن، یہ 3 صیغے آئیں گے بس۔ انہی 3 صیغوں کو مصنف علیہ الرحمٰ ذکر کر رہے ہیں، دیکھیں افعلن، افعلن، افعل۔ اسی طریقے سے امر غائب و متکلم بنون ثقیلہ، اس کی گردان ذکر کرنے لگے۔ امر غائب متکلم بنون ثقیلہ، جیسے لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، لتفعلن، لتفعلانی، لیفعلنانی، لیفعلن، لنفعلن۔ امر غائب و متکلم معروف بنون خفیفہ، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لافعلن، لنفعلن۔ اسی طریقے سے آپ گردان کر سکتے ہیں۔ امر مجہول بنون ثقیلہ، امر مجہول بنون ثقیلہ کی گردان کرنے لگے ہیں، جیسے لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، تمام صیغوں میں آئے گا، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن۔ یہاں سے یہ بتایا امر مجہول بنون ثقیلہ، یہاں سے دیکھیں آپ امر مجہول بنون ثقیلہ، لیفعلن، لیفعلانی، لیفعلن، تا آخر مضارع مجہول، یعنی آخر تک مضارع مجہول کی طرح، مثل مضارع مجہول کی طرح آخر تک کر لیں۔ جزئی کے لامش مکسور علاوہ اس کے کہ اس کا لام مکسور ہے، یعنی جس طرح آپ نے مضارع میں 14 صیغے پڑھے نون ثقیلہ کے ساتھ، تو اسی طرح امر مجہول بنون ثقیلہ میں بھی 14 صیغے آئیں گے۔ فرق یہ ہے کہ اس کا لام جو تھا وہ مفتوح تھا، جیسا لا یفعلن، مجہول کی کریں تو لا یفعلن، اور اس کا لام مکسور ہے لیفعلن۔ فرق اتنا ہے کہ اس کا لام مفتوح تھا اور اس کا لام مکسور ہے، ورنہ صیغہ ایک سا ہی ہے۔ اگر لام تاکید مفتوحہ ہوگا اور نون ثقیلہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا، لام امر ہوگا تو لام امر جو ہوگا وہ مکسور ہوگا۔ یعنی اس بات کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ لام تاکید جو ہوتا ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، لام امر مکسور ہوتا ہے۔ دیکھیں مضارع مجہول، مضارع یعنی تا آخر مثل مضارع مجہول کی طرح اس کو گردان کر لیں۔ 3 صیغے ہم نے ذکر کر دیے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں جو لام تھا وہ مفتوح تھا، لیکن اس کا لام جو ہے وہ مکسور ہے۔ امر مجہول بنون خفیفہ، یعنی امر مجہول بنون خفیفہ، لا یفعلن، تا آخر مثل مضارع کی طرح آخر تک آپ گردان کر لیں، یعنی جس طرح مضارع میں 8 صیغوں میں نون خفیفہ آتا تھا، اسی طرح آپ امر مجہول میں بھی گردان کر سکتے ہیں۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب